پاکستان سب سے پہلے تو معید آپ کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دو کام کیے، ایک تو یہ جو پورٹل آپ نے لانچ کیا جس کی وجہ سے موقع ملے گا ہمارے انٹلیکچوئلس کو، ایکڈیمیا کو شرکت کرنے کا ہماری ڈبیٹ آن نیشنل سیکیورٹی. تو ایک تو اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور دوسرا جو آج آپ نے یہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے. ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا ہم اسٹرینگتھن کریں گے، فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہو. لیکن ایکچولی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. مثلا کلائمیٹ چینج، اس کی کوئی 5-6 سال پہلے تو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کلائمیٹ چینج کی، لیکن جدھر آج پاکستان ہے ہمارے لیے تو ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمیٹ چینج تو پرابلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوور شیڈو کر سکتا ہے. جو ہم نے انالیسس پڑھے ہوئے ہیں اب تک کہ پاکستان کی ولنریبلٹی کلائمیٹ چینج کو، تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے، ہماری جنریشنز کے لیے اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا. لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں تو یہ آتا ہی نہیں تھا کبھی پہلے، تو یہ نئی چیز ہے. اور یہ اتنی زیادہ شاید ہماری جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری جو فوج جو ہمیں سیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج کی وجہ سے، یہ بھی ایک ایشو آ گیا کہ ہمیں اب کلائمیٹ چینج کی پوری تیاری کر رہی ہے ملک کو، تو یہ بھی ایڈ ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کے لیے. فوج کے اوپر میں پہلے کہہ دوں کہ جو جس عذاب سے گزرا ہے ہمارا ملک 9/11 کے بعد، اور جس طرح کی پھر وہ اس ملک میں جو سیکیورٹی تھریٹ تھی، تو یہ ایک اوکیزن ہے جب پہلے تو اپنی فوج کو، اپنی آرم فورسز کو، اپنی سیکیورٹی فورسز کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن ہمیں سیکیور کیا. اور آج اگر ہم اور کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو اسی طرح کی تھریٹ فیس کر رہے تھے، اس سے ہم اپنی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس طرح ہم نے کامبیٹ کیا، تو یہ ریمارکیبل ہے اور یہ ہمیں بڑی سیکیورٹی دیتا ہے. لیکن آگے ہمارے اور بھی چیلنجز ہیں، جس طرح پہلے میں نے کلائمیٹ چینج کا کہا، اور میں یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا ہے. جو ہماری 10 بلین ٹری سونامی ہے، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے کہ ہم نے وہ سٹیپس لیے ہیں جو دنیا میں بڑے کم ملک لے رہے ہیں، اور ہم ہر اس ملک کے ساتھ اب شامل ہوں گے جو کہ وہ پیرس ایکارڈ کی اس کے ساتھ جو بھی آپ آگے کلائمیٹ چینج کے اوپر سٹیپس لیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن انہوں نے ریورس کی اپنی پالیسیز جو پچھلے 4 سال کی تھی، اور یہ بھی اب پوری طرح کلائمیٹ چینج کے اندر شرکت کر رہے ہیں. جو ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی، ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ آگے جتنی ہماری مثلا ویٹ کی جو پروڈکشن، اور جتنی اب ہمیں جو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس 4 ملین ٹن ویٹ ہم نے امپورٹ کیا ایک سال میں. تو گیون کہ ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر انشاءاللہ اپریل میں ہمیں بڑا کمپریہنسو آپ ایک پوری چیز لے کے آ رہے ہیں، ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یہ جو 2 سال میں ایکسپیرینس ہوا، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم بالکل ہی قوم سوچ ہی نہیں رہی کہ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، ہماری کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ کیپبلٹی نہیں تھی سوچنے کی تو دور کی بات ہے، ہماری اسیسمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تھی کہ کتنی پروڈکشن ہوگی ہماری گندم کی، یا وہ سارے ہمارے جو انہوں نے ایسٹیمیٹس کیے وہ تو سب غلط نکلے. تو اب ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دینا ہم نے
کہ اپنے آپ کو فوڈ سیکیور کیسے کرنا ہے اپنی پاپولیشن کو جو بڑھ رہی ہے اور ینگ آبادی ہے، اس کا مطلب ہماری گروتھ باقی ملکوں سے زیادہ تیز ہوگی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ وہ ہے ہماری اکانومی. ہمارا جو ونربلٹی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان میں ٹریڈیشنلی بہت بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے. یہ جو خسارہ ہے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر، اور وہ کرنسی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو انفلیشن، فوڈ انفلیشن، اور کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تیل بڑھتا ہے، بجلی بڑھتی ہے، ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے، پھر جو ہماری 70% دال امپورٹ کرتے ہیں غریب آدمی کا کھانا وہ بڑھ جاتی ہے. گھی ہمارا باہر سے ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ ساری چیزیں جب افیکٹ ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں غربت پہ پڑتا ہے. ہمارے ملک میں غربت بڑھ جاتی ہے. تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا. سیکیور وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر سب بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا بھی اسٹیک ہے اس ملک کے اندر. جب تک کہ وہ لوگ اون نہیں کرتے اپنے ملک کو تو وہ سیکیور نہیں ملک ہوتا. فوج صرف سیکیور نہیں کر سکتی. نیشنل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک نیشن کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے آپ بلیو کرتی ہے، اس کی اسٹیک ہوتا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے، یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا. چائنا کی ریمارکبل چیز ہے، میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میرٹ کے لیے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر رکھا. اور اب جو پریزیڈنٹ شی نے ریسنٹلی کہا، انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دیا چائنا. یہ بہت یعنی جس طرح بھی آپ دیکھیں، جو چاہے چائنا کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں ایڈمائر کرنی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ سیکیورٹی دیتی ہے ایک ملک کو کہ جس ملک کا ہر انسان سمجھے کہ گورنمنٹ ہماری بھی فکر کرتی ہے. اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری جو غربت ہے، ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں، اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شاک پڑتا تو پاورٹی کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو اوپر کیسے لے کے آئے. تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے کمپریہنسو پروگرام پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اس میں ہم نے چائنا، جس طرح چائنا نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن، ان سے ہم نے کافی چیزیں بھی لی ہیں، لیکن ان کا بھی ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر اور تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. مثلاً پوری کی پوری آبادی اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس جو جس طرح وہ پبلک بلیو کرتی ہے ان کے اندر، وہ پبلک بھی ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے جو کیش ڈسبرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کرونا کے دور پہ، وہ دنیا نے اکنالج کیا. سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، شفافیت سے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ بانٹا. لیکن جو اب ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، یہ انشاءاللہ اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اکنالج ہوگا. ٹارگیٹڈ سبسڈیز. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. ابھی سبسڈی سب مثلا گندم کے اوپر سبسڈی ہے تو وہ میں بھی وہی اتنے پیسے دے رہا ہوں جتنا غریب آدمی دے رہا ہے. لیکن یہ جو اور اس میں بہت کام ہوا ہے.
ہم نے اس کا جو ڈیٹا بڑے مائنیوٹلی یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیلز میں جا کے کہ ہم کیسے ہر گھر کو اگر گندم پہ سبسڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹلی دیں، اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں، پھر کسانوں کو اگر ہم نے ان کو فرٹیلائزر پہ سبسڈی دینی ہے تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ریولوشن ہوگی، اور اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اکانومی کو اپنی ملک کی گروتھ ریٹ بڑھانا. وہ ہم نے جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے، جب تک ہماری ریجنل پیس نہیں ہوگی، ہمارے علاقے میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈنگ ٹائز ٹھیک نہیں ہوگی، وہ جو پاکستان کا جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کا ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم اصل میں اگر یہ علاقے میں امن آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری پاکستان ہے، کیونکہ ہم چاروں طرف کنیکٹڈ ہیں. ہم دنیا کی 2 بڑی مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ہم کنیکٹ ایک سے تو ہیں چائنا کے ساتھ، دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ایک طرف ایران ہے، انرجی ادھر سے ہمارے وہ ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں. پھر سینٹرل ایشیا، افغانستان میں امن آتا تو سینٹرل ایشیا تک. تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو. چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی، اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے. کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا مشکل ہے. اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. جو ایک ملک میں 20 سال سے اگر سول وار ٹائپ سچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اتنا، اور مسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے. لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے. اور اگر کوئی ملک کا سٹیک افغانستان میں امن کا ہے، افغانستان کے بعد وہ پاکستان ہے. ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں جو میری میٹنگز ہوئی ہیں سینٹرل ایشین لیڈرشپ سے، وہ سب انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے. جو اس لینڈ لاکڈ ہے تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ سب کھلتی ہے، اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنا پوری جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی. لیکن چیلنجز ہیں. نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور 20 سال ایک جنگ چلی، اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ایک دفعہ افغانستان سیٹل ہوتا ہے تو بہت بڑا شفٹ آئے گا اس سارے علاقے. افغانستان کے لیے بہت فائدہ ہے، پاکستان کے لیے. پھر سینٹرل ایشین سے کنیکشن ہے، جو ابھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں ازبیکستان سے ایک ٹرین روٹ کی جو کنیکٹ کرے گا پاکستان کو ازبیکستان اور آگے. اب لاسٹ آ گیا انڈیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ان کو رائٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے، کہ اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو بھی
फायदा इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ी बहुत गुर्बत है। तो सबसे ज्यादा अगर गुर्बत को दूर करना है तो हमारी ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। तो ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त, और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। उसके बाद जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आखिर में वही आपको फिर से मुबारक करता हूँ। बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो हमारी सिक्योरिटी डिवीजन है वो कनेक्ट करे और कोऑर्डिनेट करे सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये जो आपने पोर्टल आज लॉन्च किया, ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंक्लूसिव किस्म की बल्कि मुल्क की कोहेजन के लिए ज़रूरत है कि सबकी इनपुट आए, सबका कॉन्सेप्ट पता चलवाए कि हर पाकिस्तानी का क्या कॉन्सेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, और वो रीजन टू रीजन भी वेरी करेगा। आप हैरान होंगे कि जो बलूचिस्तान में लोग समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी, वो शायद पंजाब में नहीं समझते, या जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एक्स फाटा है, वो डिस्ट्रिक्ट्स, उनके अंदर भी इस वक्त और इश्यूज हैं। सो ये जब आप ये डायलॉग शुरू करेंगे और ये पोर्टल के जरिए, तो इससे बहुत ज़्यादा जो हम चाहते हैं इंक्लूसिविटी पाकिस्तान के अंदर एक इस कोऑर्डिनेशन की वजह से नेशन बिल्डिंग में और नेशनल सिक्योरिटी में ये बहुत फ़ायदा देगा। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग के आगाज़ के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी में दानिशवरों को अपना किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली भी एक ऐसा मसला है जिस पर तवज्जो माजी में नहीं दी गई, इस मसले को भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल किया गया है। दूसरा बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी है। जितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें उस पर मज़ीद काम करना होगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम लेकर आ रही है, जिसमें आधी से ज़्यादा आबादी को रिलीफ दिया जाएगा।